الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ کی امان میں رہیں، آپ کی عزتوں کی اللہ عز و جل کی ذات حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ماہ سفر کا جو مہینہ ہے بڑی ہی برکتوں والا ہے، بڑی ہی فضیلتوں والا ہے، بڑی ہی عظمتوں والا ہے۔ اس مہینے میں آپ نکاح کے معاملات بھی کر سکتے ہیں، لین دین کے بھی معاملات کر سکتے ہیں، برکت ہے۔ اس مہینے میں آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں، نئے کاروبار کا آغاز بھی کر سکتے ہیں، منگنی بھی کر سکتے ہیں، نکاح بھی کر سکتے ہیں، رخصتی بھی کر سکتے ہیں، اور اس مہینے میں آپ کوئی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، پرائز بند خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، سونا خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، لین دین کے معاملات کر سکتے ہیں۔ کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر دن کی طرح یہ بھی برکت والا ہے، عظمت والا ہے۔ ہر مہینے کی طرح یہ بھی مہینہ برکت والا ہے، عظمت والا ہے۔ یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں جو آج کل سننے کو ملتی ہیں۔ ماہ سفر میں کوئی بھی مسلمان زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، درود پاک کی کثرت کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، اور اس میں داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ اور دیگر جو مجددین ہیں ان کے عرس مبارک بھی آتے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ایصال ثواب کا بھی اہتمام کریں۔ اور کالے چنوں کا ایک خاص عمل کے ساتھ خاص صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک میری راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 سورہ النساء۔ اللہ تعالی ہمیں ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح بہت ہی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اس دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی انعامات سے نوازنا ہے، اور دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ جو بھی اللہ عز و جل کی راہ میں حلال روزی سے جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں خوب اجر بھی عطا فرما دیتا ہے، اور ان کو خوب نیکیاں اور خوب برکتوں سے کامیابیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس عمل کی طرف جو ہم نے کرنا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پہلے آپ نیت کر لیں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یہ عمل کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، انشاءاللہ عز و جل بیٹھ کر درود پاک پڑھوں گا، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں گا، جو کچھ پڑھوں گا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور حضرت آدم علیہ نبی جی علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان انتقال کر گئے ان کی روح کو ایصال ثواب کی نیت کروں گا۔ اپنے والدین حیات ہیں ان کے لیے دعا کروں گا، فوت ہو گئے ان کی مغفرت کے لیے ایصال ثواب کروں گا۔ اپنے استاذہ اکرام جن سے علم حاصل کیا وہ حیات ہیں ان کے لیے دعا کروں گا، فوت ہو گئے تو مغفرت کی دعا کروں گا۔ اسی طریقے سے بیماروں کے لیے صحت یابی کی دعا کروں گا،
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ انشاءاللہ عز و جل جتنی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دے گا۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اعتکاف کی نیت کر لینا، وہی تو سنت اعتکاف، جب تک آپ اعتکاف میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ جب بھی وضو کریں بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں، جب تک وضو باقی رہے گا انشاءاللہ اس کا ثواب نیکیاں فرشتے لکھتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے جب بھی اپنے والدین کے ساتھ بات کریں تو نگاہیں نیچی، آواز نیچی کر کر، اگر وہ کھڑے ہیں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، ان کو جگہ دیں، نشست خالی کریں۔ اس طرح کرنے سے بھی آپ کے رزق میں، نسل میں انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہوگی۔ ماں باپ جب دعا کریں انشاءاللہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم ہے قرآن مجید میں، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ بھی غور کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہا کریں۔ اب آپ نے ماہ سفر میں بہترین قرآن کی تلاوت بار بار کرنی ہے، اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، اور 40 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھ لیجیے گا، اور کالے چنے اپنے پاس رکھ لیجیے گا۔ اب درود پاک بھی پڑھ لیا 40 مرتبہ، قل هو اللہ احد بھی پڑھ لی۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ 11 بار پڑھ لی۔ اب چلتے ہیں سورہ کوثر کی طرف۔ اگر وقت ہے تو 129 بار پڑھیں، وقت نہیں ہے تو آپ کم از کم اس کو 21 دفعہ پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ آپ سے گزارش ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے درست مخارج کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں۔ ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اپنے خوبصورت آوازوں کے ساتھ۔ اب آپ نے 21 دفعہ سورہ کوثر بھی پڑھ لی ہیں۔ اب آپ توجہ کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، بالکل دھیان لگا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تمام عمل کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لینی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اب آپ نے دعا ہاتھ نہیں اٹھانے، سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کر دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب آپ دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے صالح ثواب کریں، حلال روزی میں سے جو آپ چنے لے کر آئے ہیں اس کا صدقہ کریں۔ اب آپ اس کو بنا کر کھلا دیں، کسی کو تو بنے ہوئے کھلا دیں۔ تو جس طرح بھی آپ نے اس کو تقسیم کاری کرنی، اللہ کی راہ میں تقسیم کریں، انشاءاللہ اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔